واصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام رواه الترمذي وابن ماجه وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق و مالک کے لیے، اللہ داتا و دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکا، جنت والے راستے پر لایا۔ معزز سامعین اور سامعات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور ایک عمل بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان امن و امان میں رہ سکتا ہے، ایک مسلمان فتنہ فساد سے بچ سکتا ہے، ایک مسلمان لغویات سے بچ سکتا ہے، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا منافقت سے بچ سکتا ہے، ایک مسلمان منافق بننے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین، وہ عمل کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ کام کیا کرنے والا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان ان غیر عملیات سے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک عمل کرنے کی وجہ سے ان سارے کے سارے بد عملیات سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، فرمایا اپنے گھروں میں یا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یہاں تک کہ تم دستخط کر لو، اور دستخط کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، تمہیں سلام کر لیا کرو، اجازت لے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نفع کیا ملے گا؟ فرمایا اہلیہ، اپنے اہل والوں کو سلام کرنا ہے، یا جن کے گھر کے اندر جانا ہے ان کو سلام کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، اچھا عمل ہے تمہارے لیے، اچھا کام ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے۔ آج کا مسلمان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیہودہ بول بولتا ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، رب کی کتاب کو پڑھنے والا، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پر عمل کرنے والا عمل کرے گا، وہ بیہودہ باتوں سے بچے گا، وہ گالی گلوچ سے بچے گا، وہ طرح طرح کی باتیں کرنے سے بچے گا۔ لیکن کب بچے گا؟ کب ایسی باتوں سے، ایسے برے اعمال سے نجات پائے گا؟ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا تو کیا کہے گا؟ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وہ اہل والوں کو سلام کرے گا، اور نبی کائنات علیہ السلام کے فرمان کو عمل کرے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا ایھا الناس، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہو، جو کلمہ پڑھتے ہو، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو 4 کام، 4 اعمال، 4 عمل تم کر لو، 4 کاموں کو تم اپنا لو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، وہ 4 کام کیا ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے، جن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کی وجہ سے تدخلوا الجنة بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا عمل کیا بتایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وأطعموا الطعام، لاچاروں کو، بے بسوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ۔ چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنة بالسلام۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، تدخلوا الجنة بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں اگر یہ عمل، یہ کام ہمارے معاشرے کے اندر آ جاتا ہے، ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آج ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی بیگانے نہیں ہوتے، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں اور جن کو ہم طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم رب کے قرآن کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، ہم اس سے نجات پائیں گے۔ نجات کیسے پائیں گے؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، مطلب کیا ہے؟ دستخط دے لو، وَتُسَلِّمُوا والسلام کرو عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کو، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہیں علم ہو سکے، پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، اپنی رحمتیں نازل کرے اور برکتیں نازل کرے۔ تو معزز سامعین، بتائیں جس گھر میں داخل ہوتے ہی دعائیں دی جائے اور رحمت اور برکت کی دعا کی جائے تو کیا اس گھر میں کبھی گالی گلوچ ہوگا؟
کبھی گالی دی جائے گی، کبھی الٹے ناموں سے یا برے ناموں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ وہیں ہماری جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ابا جان گھر داخل ہو رہے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم خیر لکم، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، یہ اس سے زیادہ اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو سلام کو عام کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، جو ان منافقانہ عمل کو چھوڑے گا، منافقین کے عمل کو چھوڑے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے سوال کیا، ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین دین کیا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ کیا فرمایا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کو عام کرو، کیسے؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ لیکن کرنا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ معزز سامعین، کرنا اس لیے ہے کہ یہ تحفہ، یہ عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم، وہ میری فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، اس کے بعد جا کے سلام کرو، اور جو تم سلام کرو گے نا فرشتوں کو، وہی سلام تیری اولاد کا ہوگا، وہی سلام تیری اولاد کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، جا کے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر آگے اضافہ ہوا تھوڑا سا، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا آدم، آج کے بعد تیری اولاد کا بھی یہی سلام ہے۔ یعنی کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کا عطا کرتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلمات آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہے، اور فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے بعد آدم یہی اسلام تیری اولاد کا ہے، جس کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، جس سے آج دور ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا من عرفت ومن لم تعرف، میں اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان کا عمل اتنا
اتنا اجنبی ہو چکا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو ہم مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے مجھے سلام کیا، یہ کون ہے جس نے مجھے سلام کیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم راستے میں جا رہے ہوں، کسی بھی اجنبی بھائی کو یا اپنے ساتھی کو سلام کرے تو وہ مڑ کے نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے سلام جس نے کیا۔ یعنی کہ آج اسلام اتنا اجنبی ہو چکا ہے جس سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، الفاظ بولنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ السلام قبل الکلام، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اس سلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ نفع کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، آج ہم بھی مسجد میں آئے ہیں، ہم بھی مسجد میں داخل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے 10 نہیں، کتنے کیا ہیں؟ 10 نہیں۔ آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، کل قیامت والے دن ہم ایک نیکی لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ والدین کے پاس۔ کون والدین؟ جنہوں نے ساری عمر اپنی اولاد کے لیے لگائی ہو، لیکن وہ اولاد، وہ ماں باپ جنہوں نے ساری عمر لگائی ہوگی، ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں دیں گے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے عمل؟ السلام علیکم کہو اور 10 نیکیاں دے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرے صحابی آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکیاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا، بتایا کہ جب گھر جانا ہے، داخل ہونا ہے، پہلے سلام کرنا ہے، پہلے اجازت لینی ہے، پھر سلام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دستخط دی اور سلام کہا۔ کیا کیا؟ دستخط دی اور سلام کیا، دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط دی، دروازہ نہیں کھلا، سلام کیا، نہیں کھلا۔ تیسری دفعہ پھر دستخط دی، سلام کیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کیا ہماری طرح دروازہ توڑ دیا؟ جیسا ہم کرتے ہیں جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اگر دروازہ نہ کھلے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہے تو باہر آ کے ہمارا سر پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاستئذان الثلاثہ، اجازت 3 دفعہ ہے، اجازت 3 دفعہ ہے۔ ایک اگر کسی کے گھر میں جاتے ہو 3 دفعہ دستخط دینی ہے، نہیں تو واپس آ جانا ہے، نہیں تو واپس آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور واپس آ گئے۔ اتنی دیر میں وہ صحابی باہر نکلے، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا اللہ کے بندے میں نے 3 دفعہ سلام کہا ہے لیکن جواب نہیں ملا۔ کہا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر سلام میں نے سنا ہے، لیکن میرا یہ دل چاہتا تھا
آپ سلام کرتے جائیں، اللہ کی رحمتیں میرے اوپر برستی جائیں۔ اور یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جن کے دور ہو جانے کی وجہ سے، جن کو نہ اپنانے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسے کر دیتے، کبھی ویسے کر دیتے، لیکن جب کہیں گے السلام علیکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها فذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار جاتے ہیں، کباڑیوں کو دیکھتے ہیں، کسی مسکین کو دیکھتے ہیں، کسی راہگزر کو دیکھتے ہیں، کسی دکاندار کو دیکھتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے کوئی کام نہیں ہے، کسی سے کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی چیز خریدنی ہے، نہ کوئی فروخت کرنی ہے، نہ کچھ بیچنا ہے۔ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں بیچنی، نہ کوئی خریدنی ہے، جو بھی ملا ہے افشوا السلام، سلام کرنا، سلام کہہ رہے ہیں چھوٹے کو بڑے کو، جانے کو انجانے کو۔ ابی بن کعب جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز نہیں خریدتے، یہ بازار کرنے کے جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت طفیل ابی بن کعب کے بیٹے، وہ کہتے ہیں آج میں ساتھ جا کے دیکھتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر بازار کرنے کے جاتے ہیں، یہ کرنے کے کیا لینے جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، ساتھ چل پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر کوئی چیز خریدتے نہیں، نہ بیچتے، بلکہ جب کوئی بڑا ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، جب کوئی چھوٹا ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، جب کوئی امیر ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں، جب کوئی غریب ملتا ہے تو سلام کرتے ہیں۔ سوال کیا عبداللہ کیا وجہ ہے؟ آپ بازار آتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں ہیں، کچھ بیچتے نہیں ہیں، کچھ لیتے نہیں ہیں، تو کر رہے کیا؟ کہا افشوا السلام، میں سلام کو عام کرنے آتا ہوں، میں سلام کو عام کرنے آتا ہوں، کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو مسافروں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، صلوا باللیل والناس نیام، جو ہے رات کو نماز پڑھو۔ جب تم یہ چار کام کرو گے، چار عمل کرو گے تو ملے گا کیا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، میں تم سلام کے ساتھ جنت میں داخل۔ اور ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ افشوا السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، لا تدخلوا الجنۃ، جنت میں نہیں جاؤ گے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے، حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنا شروع کرو۔ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، فرمایا ایمان بھی نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنا شروع کرو، آپس میں محبت کرنا شروع کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم محبت کرنا شروع کر دے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کیسے کرنا ہے؟ فرمایا جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، اور اگر تم راستے میں سفر کر رہے ہو
تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ایک دائیں طرف سے ہو جائے، دوسرا بائیں طرف سے ہو جائے، جب دوبارہ ملو تو سلام، جب دوبارہ ملو تو سلام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو کرے، جو چل کے جا رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو کرے، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر اپنے اندر عاجزی انکساری لانا چاہتے ہیں نا، انا ختم کرنا چاہتے ہیں، انا ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال جو ہم انا کی وجہ سے نہیں کرتے، بہت سارے اعمال ہیں یہ سلام ہی لیتے ہیں، ہم بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پی ایم ایل کو سلام کرتے ہیں، لیکن کسی غریب لاچار کو سلام نہیں کرتے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس سے ہمیں فائدہ ہے، نفع ہے، ہم بات کے جاتے ہیں جب سلام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ بچوں کو خود سلام نہیں کریں گے، بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سلام بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر آپ نہیں کرتے ایک اور گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتم فسلم علیہ۔ یہاں پر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، کیا حکم ہے؟ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتم فسلم علیہ۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد، جس کی چھوٹ نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے نا۔ آج کل ہمارا طبیعہ کلام یہی ہے، گالی دینی ہے یا الٹا نام لینا۔ اگر سمجھاؤ بتاؤ تو کہتے ہیں میرا یہی طریقہ ہے، میں ایسے بلاتا ہوں، میرا یہی طریقہ ہے، میں ایسے بلاتا ہوں۔ بھائی تو ایسے بلا یا نہ بلا، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ جب بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو ملے فسلم تو سلام کر۔ میرے محترم بھائیوں، سلام کرو۔ یہاں پہ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ السلام قبل الکلام۔ کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے السلام قبل الکلام، سلام کرنا قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے۔ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے یا بچیوں سے یا بیوی سے یا والدہ سے یا والد سے، تو کیا کہتے ہیں فون کے اوپر؟ ہیلو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟
جو بیٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، جو بیٹا مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، جو بھائی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو بہن مجھے سب سے زیادہ لاڈلی ہے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیلو. کیا مطلب ہے اس میں؟ اور جہنمی تیرا کیا ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی رشتہ ہو، ہم کیا بلاتے ہیں؟ السلام علیکم تو کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج ہم بہت زیادہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ او جہنمی. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ او جہنمی. کیا حال ہے؟ حتیٰ کہ والدین کو بھی ہم جہنمی کہہ کے بلاتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہوا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن. آئیے حالت ہماری کیوں ہے؟ آج ہم اتنا نیچے کیوں گر گئے ہیں؟ اتنے دین اسلام سے کیوں دور ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام قبل الکلام. سلامتی کے لیے، دعا کے لیے دعا کرنی ہے، دعائیہ کلمہ کہنا ہے. السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے، دعا دینا ہے. میرے محترم بھائیوں، جب بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم. کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم کہنا ہے. یہ کس کو کہنا ہے؟ بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بہن کو، والدین کو. حتیٰ کہ ہر مسلمان. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ عون العبد مکان العبد واللہ فی عون اخیہ. جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور جب ہم سلام کرتے ہیں، کسی کو دعا کہتے ہیں، تو اس میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس میں ہم اس کے لیے دعائیہ کلمہ کہہ رہے ہیں. لیکن معزز سامعین، ایک بات کو یاد رکھنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعائیہ کلمہ صرف ایک مسلمان کے لیے ہے، ایک مسلمان کے لیے ہے، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کے سلام کرنے پہ وعلیکم کہا. کیا کہا؟ وعلیکم. اتنا ہی جملہ بولا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا اور پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ نے جب بھی سلام کا جواب دیا ہے وعلیکم نہیں کہا بلکہ وعلیکم السلام کہا ہے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے وعلیکم کہا؟ وہ غیر مسلم تھا یا کہا وہ عیسائی تھا؟ تو اس نے مجھے کہا تھا السلام علیکم، کہ تجھے موت آئے یا تجھ پہ موت آئے. تو میں نے اس کے الفاظ اسی پہ لٹا دیے، اس کے الفاظ اسی پہ لٹا دیے، وعلیکم تجھے موت آئے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا. لا تبدل یہود ولا النصارى بالسلام. عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ یا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ لا تبدل یہود ولا النصارى بالسلام، ان کے ساتھ سلام ابتدا نہیں کرنی.
اگر سلام کرتے ہیں تو وعلیکم کہتے ہیں. لیکن آج میرے خیال سے ہم مسلمانوں کو کب دعائیں دیتے ہیں؟ غیر مسلموں کو دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں جس سے جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم اس کے لیے اتنی دعا ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمیں حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. اگر چاہیں گے تو حقوق اللہ معاف کر دیں گے. یہ حقوق العباد میں سے پہلا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، ہمارے گھروں میں بگاڑ جو ہے وہ سدھر سکے، ہمیں گالی گلوچ سے نجات مل جائے، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں رب کے قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب بھی گھر جاؤ، جب بھی جس کو بھی ملو، کیا کہو؟ السلام علیکم. اور ایک منافقانہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، جس کو بھی ملتے ہیں گالی سے ابتدا کرتے ہیں یا الٹا نام لینے سے ابتدا کرتے ہیں، ہم اس سے بچ جائیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ تبھی ہوگا جب ہم حقوق العباد اور معاشرے کی حقوق العباد کو ادا کرتے رہیں گے اور معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنا شروع کرو. اور آپس میں محبت کیسے ہوگی؟ السلام، سلام کو عام، سلام کو عام. اس لیے میرے محترم بھائیوں، حدیث کے اندر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز ہے سلام کو عام کرو. دوسری چیز ہے بھوکوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ. تیسری چیز ہے رشتہ داری کو بلاؤ. چوتھی چیز ہے رات کو کے نماز تہجد ادا کرو. اور پانچواں جو ہے وہ جزا ہے. پانچواں کیا ہے؟ تدخل الجنت بالسلام. جب تم یہ عمل کرو گے، یہ اعمال کرو گے، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے اور دعائیا کلمے کے ساتھ گھر میں بھی داخل ہو جاؤ گے. دعائیا کلمہ کیا ہے؟ گالی دینا کہ سلام کرنا؟ میں گالی دینا ہے، سلام کرنا. کیوں؟ کہ اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. اور یہ حکم آدم علیہ السلام کو ہوا تھا کہ میرے فرشتوں کو سلام کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے ہی فرمایا تھا اے آدم، آج کے بعد تیری اولاد کا بھی یہی سلام ہے، یہی عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اس عمل کو اپنائیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.